السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے برتھیبل نیل پالش کے حوالے سے۔ آج کل مارکیٹ میں برتھیبل نیل پالش کے نام سے ایک نئی نیل پالش آئی ہے۔ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ پانی کو ناخن تک پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نیل پالش کو اتارے بغیر اگر وضو کیا جائے تو وضو ہوگا یا نہیں۔ برتھیبل نیل پالش کے متعلق مختلف ویب سائٹس اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیل پالش نارمل استعمال ہونے والی نیل پالش کے نسبت ناخنوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر استعمال ہونے والی نیل پالش ناخنوں تک آکسیجن اور پانی کے اثرات نہیں پہنچنے دیتی اور ان کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور آکسیجن اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ناخنوں کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے علاوہ بھی کئی منفی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان منفی اثرات سے بچنے کے لیے مختلف کاسمیٹک کمپنیز نے برتھیبل نیل پالش کے نام سے ایک نیل پالش متعارف کروائی ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے استعمال سے بننے والی تہ میں بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے آکسیجن اور پانی کے اثرات ناخنوں تک پہنچتے ہیں، جس وجہ سے ناخنوں کی خوبصورتی باقی رہتی ہے اور دیگر منفی اثرات سے بھی بچت رہتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یہ ہے کہ برتھیبل نیل پالش کے فوائد اپنی جگہ، لیکن وضو کا تعلق فوائد سے تو نہیں بلکہ ناخنوں کو دھونے سے ہے، اور اس نیل پالش کی وجہ سے ناخنوں پر پانی کے قطرے نہیں بہتے بلکہ نمی کی صورت میں پانی کے اثرات ناخنوں تک پہنچتے ہیں، اور یہ فرض کی ادائیگی کے لیے ناکافی ہے۔ اس وجہ سے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کی نیل پالش لگا کر وضو کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ خیال رہے کہ وضو میں جن اعضائے وضو کا دھونا ضروری ہوتا ہے، ان میں دھونے سے مراد یہ ہے کہ دھوئے جانے والے عضو کے ہر حصے پر کم از کم پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں۔ اب وضو میں ہاتھ اور پاؤں دھونا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب صاف ہو لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں لیکن ان کی ایڑیاں خشک تھیں، تو ارشاد فرمایا، ایڑیوں کو صحیح طور پر نہ دھونے والوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، وضو صحیح طور پر پورا کرو۔ وضو اور غسل میں دھوئے جانے والے عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہنا ضروری ہے۔ صحیح قول کے مطابق کسی عضو پر پانی بہنے کی مقدار یہ ہے کہ عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی کو چپڑ لینے یا ایک آدھ بوند بہہ جانے کا دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو اور غسل ادا ہوتا ہے۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں عکارت یعنی برباد ہو جاتی ہیں۔ جسم پر کوئی ایسی چیز لگی رہی کہ جو جسم تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ چنانچہ محیط برہانی میں ہے کہ اگر جسم پر مچھلی کا چھلکا یا چبائی ہوئی خشک روٹی لگی ہو، پس وضو کیا اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچا تو یہ جائز نہیں یعنی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں پر تزئین کے لیے کالا رنگ لگانا جائز ہے، اور آج کل جو رنگ لگایا جا رہا ہے چونکہ اس کا جرم یعنی جسم نہیں ہوتا جو پانی کے ناخن تک پہنچنے سے رکاوٹ ہو، اس لیے یہ رنگ لگا رہے تب بھی وضو ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ البتہ ناخن پالش کا چونکہ جسم ہوتا ہے جو ناخن تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، اس لیے ناخن پالش لگے ہونے کی حالت میں وضو نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ کالا رنگ بالوں میں لگانا ممنوع ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت بھی ہے، ناخنوں پر لگانے کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی ناخنوں پر جو آج کل عرق لگایا جاتا ہے اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جسم یعنی جرم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ناخنوں تک پانی پہنچنے میں مانع نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔